بھارتی سنسکرتی سے گہرا کتنا تعلق ہے؟ میں نے رامائن تو نہیں پڑھی، رامائن کے سیریل تو نہیں دیکھا، لیکن رامائن پوری پڑھی۔ رامائن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شری رام چندر جی جب بنواس سے واپس آئے، 14 سال کی غیر حاضری کے بعد جب ان کا آنے کا استقبال کیا جا رہا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، تو وہاں ان کے بھائی لکشمن جی کو ایک ہار دیا گیا، ایک مالا دی گئی، اور یہ کہا گیا اپنی بھابھی سیتا جی کے گلے میں آج پہنائیں۔ وہاں 14 مہلائیں کھڑی ہوئی تھیں۔ لکشمن جی وہ مالا لے کر آگے بڑھے اور 14 مہلاؤں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جلدی کیجئے، دیر ہو رہی ہے، کارکرم ابھی اور بھی ہے، مالا ڈالیے بھابھی کے گلے میں۔ تو انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی بتائے کہ اس میں میری بھابھی کون ہے؟ لوگوں نے کہا 14 سال اپنی بھابھی کی حفاظت کے لیے یہاں رہے ہیں اور آپ بھابھی کو نہیں پہچانتے۔ تو لکشمن جی نے کہا کہ میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تو میں پہچانتا۔ یہ ہے پردہ، اور اس پردے کو بھارت میں نکالا جا رہا ہے، لڑکیوں کے سر سے حجاب کو نوچا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ نوچ رہے ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں کوئی شکایت نہیں، تم برہمنزم کو نہیں سمجھتے، تم ہندو دھرم کو نہیں سمجھتے، تم کچھ نہیں جانتے ہو سوائے راجنیتی کے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لکشمن جی کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہو۔ نہ مانو محمد رسول اللہ کی، لکشمن کو تو مانو، ویدانس کو تو مانو۔ ایکم برہم دویتیو ناس نی نا کنچن ناس، یہ ویدوں کا سار ہے، مہابھارت میں کوٹ ہوا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکم برہم، وہ ایک ہے اللہ، وہ ایک ہے رحمان۔ دویتیو ناس، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نی نا کنچن ناس، سنسکرت میں کسی چیز کو نیگیٹ کرنے، اس کی نفی کرنے اور نکالنے کے لیے جو 3 شبد آتے ہیں وہ تینوں اس میں استعمال کیے گئے۔ نی نا کنچن ناس، رتی برابر اس خدا کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔ اور آج تم جس کے جہاں جاتے ہو سر جھکا رہے ہو۔ تم قرآن کے خلاف بعد میں کر رہے ہو، ویدانت کے خلاف پہلے کر رہے ہو۔ لیکن کاش کہ ہمارے نوجوان یہ سنجیدہ گیان کرتے، ان کو بتاتے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے انسانوں میں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی شودر نہیں ہے، کوئی اوپر اونچی ذات اور نیچی ذات والا نہیں ہے۔ یہ آرینس نے جو بھارت میں باہر سے آئے تھے، انہوں نے بھارت کے مول نواسیوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ لیکن نوجوان سنجیدہ علم حاصل کریں نا، یہ عمر ہے آپ کی، اس وقت آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کہاں ضائع کر رہے ہو اس انرجی کو؟ کہاں برباد کر رہے ہو؟ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، موبائل میں، دوستوں کے ساتھ اور واہیات لڑکوں کے ساتھ۔ اس دیش کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر یہ دیش غلط لوگوں کے پاس جانے لگے تو ہمیں اس کو روکنا ہے، محبت کے ساتھ۔ یہ ہمارا کرتویہ ہے، بھارتی ناگرک ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے۔ جو انسان اپنے ماحول کو گندا دیکھے اور صاف کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ النظافۃ من الایمان۔ میں تاجر حضرات سے کہتا ہوں، آپ اپنی تجارت میں ایمانداری لائیے، آپ اپنی تجارت میں ٹرانسپیرنسی لائیے، آپ اپنی تجارت کو اپ گریڈ کیجئے، ماڈرنائز کیجئے، تجارت اور بزنس کے نت نئے طریقوں کو سیکھیے اور اپنائیے، آگے بڑھیے، ضرور پیسے کمائیے اور اس پیسوں کا صحیح استعمال کیجئے۔ غریبوں کی خدمت کی نیت سے پیسہ کمائیے۔ بنگلے اور عیاشیوں کے لیے بنانے کے لیے، عیاشیوں کی منانے کے لیے یہ تو سب بناتے ہیں، اس میں کون سی آپ کی خصوصیت ہے؟ کالجوں کے اساتذہ سے کہتا ہوں، قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
یہ ینگ بوائز اینڈ گرلز یہ کیا بن سکتے ہیں؟ یہ کرانتی لا سکتے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کے نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ کتنا بوجھ ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ پر، لوگ الزام دیتے ہیں پولیس والوں کو۔ یعنی میں بہت قریب سے جانتا ہوں، 30-40 سال سے میرا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر چائے نہیں ملتی، آن کال رہتے ہیں، رات میں، گرمی میں، دھوپ میں، برسات میں ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اپنے علاقے میں جو پولیس لوگ ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں، کبھی آپ جا کر ان کا شکریہ ادا کریں، کبھی آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم چائے لا کر پلا دیں آپ کو اپنے گھر؟ تو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گھنٹوں مہیلا پولیس کی بیچاری ہماری بیٹیاں وہ ڈیوٹی رہتی ہیں، ان کو تقاضا ہوتا ہے ٹوائلٹ جانے کا، نہیں جا سکتی، کہاں جائیں وہ؟ مردوں کی طرح سڑک پر نہیں جا سکتی۔ میں نے اپنے پورے شہر میں یہ معمول بنا رکھا ہے کہ تمام طرح میرے سارے دوست احباب ہر چوراہے پر، ہر جگہ جہاں پولیس پکٹ لگتی ہے، پیٹرولنگ کرتی ہے، وہ ہمارے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر میں واش روم کے دروازے کھولتے ہیں، اتنا خوش رہتے ہیں لوگ۔ ایک بار ڈی جی پی صاحب یو پی کے وہ میرے پاس آئے اور ساتھ میں ان کے ایس ایس پی صاحب اور آئی جی اور ڈی آئی جی سب تھے، تو وہ پوچھنے لگے ایس ایس پی صاحب ڈی جی صاحب سے کہ سر یہ میں اتنا پریشان ہوتا ہوں، ہر تھانے کے لوگ یہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ نعمانی صاحب کے گھر کے قریب کی طرف میں ہماری ڈیوٹی لگا دیں، تو آخر کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ان سے خود پوچھیے، میں کیوں بتاؤں؟ کہنے کہ جنوری کی سردی میں ہماری ڈیوٹی لگی، ان کے گھر کے قریب کے چوراہے پر، لکھنؤ کی سردی، 3 ڈگری ٹیمپریچر، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ رات میں 10 بجے آئے 200 انڈے لے کر اور چائے کے بڑے بڑے بالٹے لے کر، اور مزہ آ گیا ہم لوگوں کو، گرم گرم ابلے ہوئے انڈے کھائے، چائے پی، پھر 3 بجے رات کو دوبارہ مولانا صاحب خود آئے، پھر ایک مرتبہ چائے پلائی، اور گرم گرم ہم لوگ سردی میں بہت پریشان تھے، تو اس لیے ہر ایک کہتا ہے کہ یہاں ڈیوٹی لگا دیں۔ کیا یہ ہمارا ہم نہیں کر سکتے؟ وہ گالیاں نہیں دیں گے پولیس والوں؟ یہ کیوں کیا ہو گیا؟ اور یہی میں علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ نئے انداز کی، نئے دور کے تقاضوں کی بات مجمع سے کہیے، عوام سے کہیے، اپنے جمعے کے بیانوں میں، اپنے درس قرآن و حدیث میں، اپنے چھوٹے اور بڑے جلسوں میں، ورنہ کون کیا کیا کشش رہ جائے گا؟ کیا وہی بات جو پچھلے سال سنی تھی وہ پھر سن رہے ہیں، وہی بات جو پہلے سنی تھی وہ پھر سن رہے ہیں۔ اسٹیریو ٹائپ تقریروں سے کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ اور آخری بات، ہمارا ملک اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے، ایٹ دا کراس روڈ۔ یا یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا، جہنم بنے گا، نرکانوں کو پڑے گی، فاقے ہوں گے، لاشوں کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ بھارت، اس کا بھوش اتنا اجول بن سکتا ہے، اس کا مستقبل اتنا روشن بن سکتا ہے، اس میں اتنی ایکتا آ سکتی ہے۔ وہ بہت سی برادریاں اور سماج جن کے اندر پہلے اویئرنیس اور بیداری نہیں تھی، چاہے وہ دلت بھائی اور بہن ہوں، شیڈول کاسٹ کے لوگ، چاہے وہ ٹرائبل لوگ ہوں، شیڈول ٹرائب کے لوگ، چاہے وہ او بی سی کے لوگ ہوں، اور چاہے وہ لنگائت سماج کے لوگ ہوں، چاہے وہ سکھ سماج کے لوگ ہوں، چاہے وہ بدھسٹ سماج کے لوگ ہوں، چاہے وہ آدیواسی سماج کے لوگ ہوں، میرا ان سب سماجوں سے تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے۔ کوئی دن خالی نہیں گزرتا جب ان سماجوں کے کچھ لیڈران، کچھ تھنکرز میرے پاس کچھ مشوروں کے لیے، وچار ومرش کے لیے آتے نہ ہوں۔ ابھی یہاں جو میں آیا ہوں تو آدیواسیوں کے بہت بڑے کانفرنس سے مہاراشٹر میں خطاب کر کے یہاں آیا۔ یہ سارے لوگ دیش میں ایک پریورتن چاہتے ہیں، اور یہ مل جل کر ایک پریورتن لانے کا ایک بہترین موقع ہے۔
इबिन अपर कास्ट के लोगों में बहुत अच्छे और भले लोग भी मौजूद हैं, सब लोग खराब किसी समाज भी नहीं होते। मुसलमानों, आप जरा अपनी आंखों को खोलो। इस देश को बनाने का वक्त आया है। इस देश को आजाद कराने में आपने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन पुरानी तारीखों को दोहराने से काम नहीं चलेगा। आपको दोबारा इस देश की खिदमत के लिए अपनी जान को कुर्बान करना होगा, अपना माल लगाना होगा। मालदार लोग, अक्सर लोग अपने मालों को बहुत गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं, शादियों पर लाखों लुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मैं लखनऊ में डीजी साहब, डीजीपी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, एक मुसलमान, उनकी बेटी के निकाह पढ़ाने के लिए इलाहाबाद गया। अपने बुजुर्ग शेख के हुक्म से, बोला मैं शादियों में नहीं जाता। वहां मेरे पास बैठे हुए थे डीजी साहब। डीजी साहब ने, जब मैंने तकरीर की उससे पहले मुझसे पूछा उन्होंने कि हमारे यहाँ की शादियों में बहुत पैसा उड़ाते थे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ तय हो गया कि मालदार से मालदार आदमी भी बहुत कम पैसों में शादी करेगा। हमारे यहाँ बिल्कुल तय हो गया। हमने आपसे सीखा था। तमाशे कैसे होने लगे? ये कब से होने लगे? मैंने कहा असल में कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीमार ठीक होता है तो दूसरा उसका तीमारदार बीमार पड़े। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। आप ठीक हो रहे हैं, अब हम बीमार पड़ रहे हैं। अब देखें अब हम कब ठीक होगा। पता नहीं कब्रिस्तान जाने के बाद ठीक होंगे या उससे 2-3 दिन पहले ठीक होंगे। क्या कर रहे हो लोग? एक एक पैसा कीमती है और एक एक मिनट कीमती है। मैं सबसे कहता हूं, मर्दों और औरतों से, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। यह है इस्लाह मुआशरा। हमारा हाल ये हो गया है कि हमको जलसा जलसा खेलने की आदत हो गई। बचपन में चूंकि हम बुजुर्गों के यहाँ पैदा हुए तो और कौन सा खेल खेलते? शतरंज खेल नहीं सकते थे, कैरम खेल नहीं सकते, तो जलसा जल सकते। छोटे छोटे बच्चे हम लोग 8-9 साल के, और दो बड़े मुकर्रिर होते थे, एक मैं और एक हमारे दोस्त मौलाना सैयद सलमान हुसैनी रहते। और गिलास बांध देते थे डंडे से, वो माइक्रोफोन हो जाता था। और गिलास से सुरली बांधते थे और सुरली ले जाकर एक बाल्टी में बांधते थे और बाल्टी को खंबे से बांध देते थे, वो हो जाता था लाउड स्पीकर। अब हम दोनों बुजुर्गान दीन जलसा जलसा खेलते थे। मैं समझ रहा हूं आज मुसलमान भी अभी तक उसी बचपन की उम्र तक जलसा जलसा खेलते हैं। नहीं काम चलेगा जलसा, साफ कह रहा हूं। आप जाइए नौजवानों के पास, घर घर जाइए, स्टेडियम में जाइए, पार्क में जाइए, जहां ताश खेल रहे हैं वहां जाइए, जहां जुआ खेल रहे हैं वहां जाइए, और डांटिए डपटिए मत। ये आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये आपके मुस्तकबिल हैं। इनसे कहिए मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों, जब थोड़ा खेल से फारूक हो जाओ तो 2 मिनट मेरी बात सुन ले, बस मोहब्बत से कुछ कहने आए। बच्चों तुम एनर्जेटिक हो, नौजवान हो, कुछ थोड़ा सा अच्छी तालीम हासिल कर लो, कुछ गरीबों की खिदमत भी कर लो। बच्चों तुम तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हो। आप देखिएगा उन बच्चों की आंखों में शर्म का पानी आ जाए, वो बच्चे शर्मिंदा हो जाए। अंकल सॉरी, अंकल माफ कीजिएगा, नहीं अब नहीं करेंगे। इस तरह सुधार आता है, डांटने डपटने और मेंबर की तकरीरों से नहीं आता। तो आपको तरबियत के लिए कहीं न कहीं जाना होगा। ये तकब्बुर गुरूर दिल से निकालिए कि हम सेठ लोग हैं, फ्लाइट से किसी को भी बुला लेंगे, तकरीर करवा लेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। absolutely रबिश बात है। दूसरी बात, अपने वक्त का, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैंने कुछ कड़वी बातें भी कही हैं, लेकिन रखियो गालिब नवाई में माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरा सा ज़रूरी ऐलान है।
اچھا ایک اور بات کہنی تھی وہ تو بھول گیا. مجھے یہاں آ کر بہت یہ بات کبھی دکھ ہوا کہ یہاں کے اکثر لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے. کیا ہوا ہے مسلمانوں تم کو؟ بڑی آسانی سے تم نے اردو چھوڑی. پہلے تم نے فارسی چھوڑی, اس سے پہلے تم نے عربی چھوڑی, اب اور کیا چھوڑو گے؟ یہ کیا پاگل پنا ہے لوگوں کا. آپ چائنیز کو جانتے ہو؟ 10 چائنیز کسی شہر میں رہیں گے, 10 وہ کبھی اپنے بچوں کو چائنیز زبان پڑھانا نہیں بھولتے. اور ہم عجیب لوگ ہیں, بڑی آسانی سے ارے سرکار نہیں پڑھاتی, نہ پڑھائے. سرکار بے ایمان ہے, سرکار سنویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے, سرکار وعدے توڑ رہی ہے. سرکار نہ پڑھائے نہ پڑھے, ہم کیا خود نہیں پڑھ سکتے اپنی اردو زبان؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اردو اگر پڑھو گے بچوں اور بچیوں سب, تو اسلامی تہذیب سے تمہارا رشتہ جڑا رہے گا. زبان کا تہذیب سے چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. لوگ زبان کیوں چھڑواتے ہیں؟ اسی لیے چھڑواتے ہیں زبان. وہ جانتے ہیں کہ ان کی زبان سے رشتہ ان کا کاٹ دو, ان کے مذہب و تہذیب سے رشتہ دھیرے دھیرے خود بخود کٹ جائے گا. اب میں آتا ہوں, ایک رسالہ ہے الفرقان, جودھپور سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے, اور میں اسی رشتے کی وجہ سے خاصی بیماری کی حالت میں یہاں آیا ہوں. حالانکہ مجھے اس رشتے کے سلسلے میں بہت غمگین قسم کے تجربات یہاں ہوئے, بہت غمگین قسم. جودھپور ہم لوگ جانتے کہ اللہ والے کی حیثیت کولو چلاتے تھے, جو بھینسوں اور گایوں کے پیچھے بھاگتے تھے ان کا گوبر لینے کے لیے, وہ گوبر پات کر زندگی گزارتے تھے. اتنے غریب گھرانے کے تھے. 2-3 لوگ جودھپور میں اس وقت ایسے تھے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی لوگ تھے. ان سے ان کا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, تو کچھ اچھی اچھی باتیں ان سے سننے کو ملی. تو کیا پیارے دل تھا حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری کا, ان کا دل چمک گیا ان باتوں سے. وہ ان سے تعلقات بڑھائے, انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کچھ روزانہ کچھ بیٹھ کر ہم کو دین سکھائیے. کتاب سنتے تھے ان سے, پڑھ نہیں سکتے تھے. سنتے 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 اتنا ان کے اندر جذبہ آیا, ان کو اطلاع ملی کہ پیپاڑ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ پیپاڑ پہنچے, حضرت تھانوی کی مجلس میں حاضر ہوئے, غور سے ان کی باتیں سنی, ان کے چہرے کو دیکھا, دل روشن تھا. کہنے لگے حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. حضرت اس طرح پہلی درخواست میں کبھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے. میں تفصیل نہیں بتاؤں گا ان کے اصولوں کا, مگر حضرت تھانوی کی نگاہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی ہیرا ہے جو کنکر کے درمیان چھپا ہوا ہے, فوراً بیعت کر دی. اس کے بعد حاجی عبدالغفور صاحب ولایت کے اس مقام پر پہنچے. میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن میں. میرے والد ماجد ان کو اپنا بڑا مانتے تھے, اور حضرت حاجی عبدالغفور صاحب میرے والد کو اپنا بہت بڑا مانتے تھے. میں جودھپور اس رشتے سے آیا ہوں, پیپاڑ اس رشتے سے آنے کے ارادے سے آیا ہوں. لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں حضرت حاجی صاحب کے رشتہ داروں سے, ان کے خاندان کے وارثوں سے, کہ وہ حاجی صاحب کا جو رنگ تھا نورانی اور روحانی, وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوں. ہو سکتا ہے تلاش کرتے کرتے کبھی پہنچ جاؤں, ابھی تک نہیں پہنچ پایا. فیشن مت بدلیے, جو تمام تر خیر ہے وہ اس پرانی نورانی سانچے میں ہے. آپ ان کے خاندان والوں سے کہتا ہوں, ان کے پوتوں سے کہتا ہوں, ان کے اعزہ سے کہتا ہوں, ان کے خاندان کے مردوں اور عورتوں سے کہتا ہوں, حضرت حاجی صاحب کی کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کی. خاندانی طور پر, نسلی طور پر ان کی صفات ہیں آپ کے اندر, لیکن کیا حاجی صاحب کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے 2-4 قدم اور آگے چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی؟ صرف 2-4 قدم. آپ کے اندر وہ خاندانی جواہر ہیں, دیکھ رہا ہوں میں, لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس جوہر کی قدر کرنے والے بھی نہیں. آپ کتابیں چھاپ
لیکن اولادوں کی سیرت پر کتابیں چھاپنے سے زیادہ بڑا کام ہے کہ آپ ان کی سیرت کا خود جیتا جاگتا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ میری یہ بات یقیناً بے ادبی ہے، بالکل میں اپنی گستاخی کا اعتراف کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے آپ کی اور آپ کے جد اعظم مورث اعلیٰ وہ ولی کامل حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کی محبت میں، ورنہ میں اتنا سخت بیمار تھا کہ اگر اس نسبت کا احترام نہ ہوتا تو میں کبھی یہ سفر نہیں کر سکتا۔ اسی نسبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اب پھر اللہ کرے جودھ پور میں کوئی عبدالغفور آ جائے، پھر اللہ کرے کوئی خانقاہی نظام ذکر کا، سلوک کا، تصوف کا، اللہ اللہ کرنے کا، تہجد کا، نفلوں کا، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ رواج آ جائے، اور اس کے لیے اگر باہر بھی سیکھنے کے لیے جانا پڑے تو آپ کے قدم کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، آپ کو ضرور جانا چاہیے، سائل اور طالب بن کر جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں کہہ رہا ہوں، الفرقان رسالہ میرے والد ماجد نے 90 سال پہلے بریلی سے نکالنا شروع کیا، اور آپ کو سن کر خوشی ہونی چاہیے، اس الفرقان رسالے کے نمبر 2 کے خریدار حضرت حاجی عبدالغفور صاحب، خریدار نمبر 2، اور مستقل طور پر الفرقان منگواتے تھے، زیادہ منگواتے تھے، لوگوں کو پڑھواتے تھے، انہوں نے خود اردو پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آج الفرقان کو نکلتے ہوئے 90 سال ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھی اس مہینے کے الفرقان کا تازہ شمارہ لے کر یہاں آئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ الفرقان کے اس شمارے کو دعا کے بعد لیتے ہوئے جائیں، اور ہو سکے کہ اس کے سالانہ خریدار بنیں۔ اردو نہیں پڑھنا آتی ہے تب بھی لے کر جائیں، کسی پڑھنے والے سے سنیں اور پھر جلد سے جلد اردو پڑھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ بالکل سامنے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہیں الفرقان کا اسٹال لگا ہے۔ پروگرام کیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید دعا پر اختتام ہوگا، اس کے بعد سکون کے ساتھ یہیں سے آ کر الفرقان لے جائیں۔ لے جانے کے بارے حضرات آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس لمبی گفتگو پر معذرت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضور والا کی یہ باتیں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہم سب کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ سب کی طرف سے حضور والا کی خدمت میں شکرانہ پیش ہے۔ یہ حضوری میں آپ کے اے کاش روز آئیں یہ موسم بہار کے۔ حضرات قبل اس کے کہ مولانا عبدالکریم